یہ سوال ہے جی محمد نور اورکزئی پشاور. وہ کہتے ہیں چین نے طالبان کو پیش کی ہے کہ اگر وہ خود کو دہشت گردی اور ناپسندیدہ عناصر سے دور رکھیں تو چین نئی طالبان حکومت سے ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے. اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ طالبان وغیرہ کہ افغانستان کی ترقی و خوشحالی میں اب چین ہی سب سے اہم کردار تھا. کہ بات سنیں، میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، مجھے حکمران طالبان مجھے وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے دلچسپی ہے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ. اگر ان کی زندگیاں کمفرٹیبل ہوتی ہیں. رہ گئے طالبان، تو میں ایک سے زیادہ بار یہ بات کر چکا ہوں، جب تک ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوتا. مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا تو سمجھے بہت کچھ تبدیل ہو گیا. مائنڈ سیٹ اگر تبدیل نہیں ہوتا، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا. چونکہ افغانستان کی جسے پہلے ایک زمانے میں خراسان کہتے ہیں، صدیوں کی تاریخ ہے سامنے. سکھ سکون چین امن آرام تعلیم فہم ویژن کریٹیوٹی، کوئی ایجاد کوئی تخلیق نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں وہاں. مائنڈ سیٹ ہے نا یہ ایک. ادروائز ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے افغانوں کو عذاب پورے نہیں دیے یا ان کی کھوپڑیوں میں مغز نہیں ہے. استعمال کی بات ہے. تو اگر ان کا مائنڈ سیٹ، یہ بڑی انکریجنگ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ طالبان کے ترجمان کا بیان آیا ہے کہ افغانستان کی ترقی و خوشحالی میں چین ہی سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے. اگر بیٹر سینس پریویلز پھر ٹھیک ہے. اگر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے نتیجے بھی وہی نکلیں گے. یہ سیدھی صاف بات ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے احمق آدمی وہ ہے جو ایک ہی کام کو بار 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 رپیٹ کر کے ہر بار سوچے کہ اس بار نتیجہ مختلف ہوگا. اسٹوپڈ بات ہے. تو میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں، ایک تو میں اس طرح کا جشن نہیں منا رہا جیسے بہت سارے جشن فروش اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. ادھر آؤ بانس سے ریالٹی دیکھو. دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک ہو تم. باٹم لائن صرف اتنی ہے. آ گئے چلے گئے، 20 سال مرضی سے آئے مرضی سے گئے. دوحہ کا معاہدہ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا تھا. تو بہرحال ہم ذرا جذباتی قسم کے لوگ ہیں. مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا تو بہت کچھ چینج ہو جائے گا. وہ نہیں چینج ہوگا تو کچھ بھی نہیں چینج ہوگا. عبد الرحمن خان ہیں بریڈفورڈ یو کے سے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مسلم لیگ نون میں سے نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے یا وہ خود رضا کارانہ طور پہ مائنس ہو جائیں تو اس جماعت کی سربراہی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کیا اس صورت میں یہ پارٹی ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ عبد الرحمن صاحب، کوئی بھی پارٹی اگر تعمیری سوچ کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ، سیلف لیسنس جسے کہتے ہیں، اور جو ہمارے اسلاف کی ایک دنیا تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا ایک دوست کافی دیر کے بعد وہ جب قافلہ لے کے گیا تھا، اس کے فوراً بعد وہ خلیفہ بن گئے اور اپنی مرضی کے خلاف بنا دیے گئے. وہ سال ڈیڑھ سال بعد واپس آیا. جب ملا تو ہی واز شاکڈ. اس نے کہا یہ شہزادہ عمر بن عبدالعزیز. تو ہونٹ سوکھے ہوئے اور چہرہ مرجھایا ہوا. تو اس نے کہا کہ عمر کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یار اتنے مسلمانوں کا، اتنے انسانوں کا بوجھ آ پڑا سر پہ، میں کیا کروں؟ اگر یہ لیول ہو تو کوئی بھی پارٹی کر سکتی ہے. اور اس کے لیے کوئی ترم خان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی جینیس ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ بیکاز اس پوزیشن میں آپ کو اچھے سے اچھا مائنڈ مل جاتا ہے. ٹیکنوکریٹ سے دنیا بھری ہوئی ہے. بڑا اچھا برائٹ پاکستانی باہر موجود ہے. ان کی منت کریں، ان کو پیمپر کریں، ان کو لائیں، اچھی سے اچھی ایڈوائز آپ کو دے دیں گے. یہ جو ہے نا کہ کیا کوئی پارٹی ملک کی ترقی میں، یہ پارٹی بالکل کر سکتی ہے. کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا، ان کی پرائرٹیز میں رہا نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 پیسہ، نمبر 3 پیسہ، اور اس کے بعد ووٹ بینک. یہ ووٹ بینک بھی بہت بڑی لعنت ہے. اس کے لیے آرائشی زیبائشی کام کرنے پڑتے ہیں. بہرحال آپ کا سوال بڑا سادہ ہے. سب سے زیادہ سربراہی کا حقدار، میں چونکہ نون لیگ سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، جو سینئر موسٹ ہو اس کو ہونا چاہیے. اور سینئر موسٹ کون ہے؟ شہباز شریف ہوز اے ڈوئر، اس میں کوئی شک نہیں. شہباز شریف کا
کنٹریبیوشن بھائی کے ساتھ ایک میرے جیسے بندے کو اریٹیٹ کر دینے والی وفاداری، وہ اس لیے کہ ملک اور قوم سے آگے کچھ نہیں ہوتا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہماری تو تاریخ ہے کہ باپ بیٹا آمنے سامنے کھڑے ہو گئے جہاں حق اور باطل کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال ہم اس آئیڈیلزم میں نہیں جاتے۔ تو بہت اچھی اننگ کھیلی ہے شہباز شریف صاحب نے، ہر اعتبار سے سینئر موسٹ ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ ایک میانہ روی جو ہے، اعتدال اور میانہ روی، جس کا حکم ہمارے رب نے دیا، ہمارے آقا نے، ہمارے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اعتدال اور میانہ روی کا، اور میں 20 بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ انتہا یہ ہے کہ عبادت میں بھی میانہ روی، عبادت میں بھی اعتدال ہو۔ میرا خیال ہے وہ، باقی ظاہر ہے یہ فیصلہ تو میں نے تو نہیں کرنا ہے، نون لیگیوں نے کرنا ہے، جو ان کی سمجھ میں آئے گا کر لیں گے۔ اچھا جی، یہ سوال ہے ملک جاوید ہے ماڈل ٹاؤن لاہور سے۔ ماڈل ٹاؤن ایک ایسی بستی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو گھر سے لڑکے جب میں آیا، لڑکے تو نہیں خیر لفظ کہنا چاہیے، احتجاجاً جب میں نکلا تو I started my career ماڈل ٹاؤن میں۔ جتنے بھی میرے دوست ہیں آج تک اللہ ان کو اپنی ایمان میں رکھیں، ابرار بھٹی ہیں، آج کل امریکہ ہے، عارف روپڑی، ہمایوں چودھری ہمایوں ہیں، ٹونی مسعود عالم ٹونی، سارے میرے ریڈی کے زمانے کے دوست ہیں۔ تو میرا اس کے ساتھ بہرحال ملک جاوید صاحب نے ماڈل ٹاؤن سے لکھا ہے کہ جی، مالی امداد، وظیفوں اور احساس پروگرام یا بے نظیر کارڈ پہ فوکس کرنا پاکستانیوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ روزگار کے بے شمار چھوٹے چھوٹے پروگرام شروع کرنا زیادہ سود مند ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کی رائے درکار ہے۔ ملک جاوید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے بیوٹیفل اینڈ اے ویری برائٹ، ویری انٹیلیجنٹ، ویری بیسک کویسچن جو آپ نے پوچھا ہے۔ اس طرح کے سوال جو ہیں وہ بڑا مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی میرے، یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ ایک تو امیجیٹ، ایک بندہ جو بالکل ہی واقع بے روزگاری بیکاری کا شکار ہے، اس کو آپ پروگرام ہوتا ہے نا جی، ٹیکس ٹائم۔ آپ تو 5 مرلے کا گھر بنانے چلے بندہ تو سال کہیں نہیں گیا۔ ایک تو امیجیٹ جو لوگوں کو ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے، لیکن اصل بات جو آپ نے کی ہے، حقیقی حل وہی ہے کہ لانگ ٹرم، وہ جو ایک گھسی پٹی مثال ہے چائنیز کی ہے بیسیکلی، کہ لوگوں کو مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو۔ لیکن اس میں چائنیز کے محاوروں میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں۔ ایک بندہ وہ فاقے سے مر رہا ہے تو اب اس کو تم کانٹا لے کے دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ ہو تو فوت ہو جائے گا۔ اس کو ایک تو امیجیٹ کوئی ریلیف دو آپ۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران کے بارے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کی سمت ٹھیک ہے، اور اب سپیڈ بھی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ ان کو سمجھانا نہیں آ رہا، ان کو بتانا نہیں آ رہا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو آج تک یہ جنگلات یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج تک عوام کو بتایا کہ جب ہریالی عام ہو جائے گی، درخت بے شمار ہوگا تو اس سے ہوگا کیا؟ کلچر ہی بدل جائے گا، آپ کا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی شوخا پن نہیں ہے کہ درخت لگاؤ گے، ہرے ہرے ہیں، اچھے لگیں گے، فلانا۔ نہ، اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے۔ اسی طرح ان کے اور پروگرامز ہیں، ہیلتھ کارڈ کے بارے میں وہ نہیں یہ لوگوں کو بتا پا رہے نہیں، کیا کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ تو میں نے تو ان کے 2-4 لیڈرز کو یہ کہا ہے کہ یار خدا کا خوف کرو، یہ وہ جو ہے ہماری وہ جونیئر مریم جو ہے، اس پہ یا ان لوگوں پہ ٹائم کیا ضائع کرنا۔ بہت بڑی، اگر اتنا ہی شوق ہے تو 1-2 بندوں کو کہو کہ یار ان کے لتے لیتے رہو، ان کی بڑبڑ کا جواب دیتے رہو، باقی اپنے پروگرامز بتاؤ، بہت اچھے ہیں۔ لیکن بہرحال سوال آپ کا سب سے اچھا ہے، اور دونوں چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔
ایک امیجیٹ ریلیف ملے اور ایک ذرا لانگ ٹرم, تاکہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. ان کو گداگر نہیں بنانا, ان کو بھکاری نہیں بنانا, ان کو سیلف سفیشینٹ جسے کہتے ہیں نا, جیسے اپنے پاؤں پہ, جیسے ہمارا ملک ہمارا خواب ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو, یہ قرضوں اور گرانٹوں اور امدادوں کے بغیر, اسی طرح ہمارے انڈیویجولس کو بھی ڈیفینیٹلی. تھینک یو.